اگر حکومت کی طرف سے یا مقتدر قوتوں کی طرف سے کوئی ایسی تجاویز آتی ہیں کہ جس پر غور کیا جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ ہاں اس صورت میں قبول کیے جا سکتے ہیں، تو اس وقت چونکہ تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پہ ہیں، لیکن یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے کہ کیا وہ ہمارے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کی گرفتاری اور پھر مولانا حمداللہ صاحب کی جو ان کو غیر ملکی قرار دینا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دونوں انتہائی احمقانہ اقدامات ہیں، اور جب ہم ایک پارٹی ہے اور ہمارا پارٹی کا اپنا ایک پالیسی ہے، اگر ہمارا کوئی کارکن اپنے اس پالیسی سے ہٹتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اپنی پالیسی کی طرف لائیں۔ حافظ حمداللہ صاحب والی بات جو ہے یہ تو مضحکہ خیز ہے، ساری دنیا اس پہ ہنس رہی ہے، اس کے مخالفین بھی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس حد تک کسی جماعت کے خلاف جانا، کل آپ مجھے بھی کہہ دیں گے جی کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں کیونکہ ہمارا دادا جو ہے وہ افغانستان سے آیا تھا، تو اس طرح تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا جی۔ پشتون بیلٹ جتنا بھی ہے، ان کی قوم کا ایک حصہ پاکستان کے سائڈ میں ہے، دوسرا حصہ افغانستان کے سائڈ میں ہے، تو کل آپ کہیں گے جی کہ یہ سب جو ہیں پاکستانی نہیں ہیں۔ اور پھر بلوچ ہیں، بلوچ کچھ ایران میں رہتے ہیں، کچھ ادھر رہتے ہیں، کل آپ کسی بھی بلوچ سے کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ تو سندھی لوگ ہیں، ہندوستان کے ساتھ ان کا سرحد ملتا ہے، یا پنجاب ہے اس کا انڈیا کے ساتھ سرحد ملتا ہے، تو آپ ان سے کہیں گے کہ سب آپ تو ہندوستانی ہیں، آپ تو انڈیا سے آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں اگر چلیں گی تو اس کی کوئی پھر انتہا نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک شہری حق ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت اس شہری حق کو ختم نہیں کر سکتی جی۔ اگر ہم جمعیت علماء اسلام کی تاریخ بھی دیکھیں تو آپ کی جو جتنی بھی تحاریک ہیں وہ انتہائی پرامن رہی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اپنے مطالبات کو منوانے میں آپ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ اپوزیشن جماعتیں سب ساتھ دے رہی ہیں، اور شاید وہ ہم سے زیادہ پرجوش ہیں اپنے اس مطالبے میں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اثر نو الیکشن کرائے جائیں اور حکمران مستعفی ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہم مکمل طور پر کمیٹڈ ہیں اور موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن پرامن ہیں۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی 15 ملین مارچ کیا ہے 9 مہینوں کے اندر، کہیں پر بھی کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، گملہ نہیں ٹوٹا۔ آج اسلام آباد آنے کے لیے ہمارے لوگوں کو وہی لوگ جو اب تک پرامن رہے ہیں اور جس نے اپنے پرامن ہونے کے ثبوت پیش کیے ہیں، اسلام آباد کے لیے کیوں خطرہ بن گئے ہیں؟ یہی ہمارا انصار الاسلام کی تنظیم ہے جو رضاکاروں کی تنظیم ہے، اور ہر پارٹی کی ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی ہوتی تھی، باقی پارٹیوں کی بھی، مسلم لیگ کی بھی رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہوتی ہے، نیشنل پارٹی کی ہے، احرار ہے، خاکسار ہے۔ اس وقت انہوں نے کیوں خطرہ بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کو؟ یہ بتائیے گا کہ جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ پرامن جد و جہد پر یقین رکھتی ہے، اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو آپ کے کارکن کس حد تک جا سکتے ہیں اور آپ کہاں تک ان کو روک سکتے ہیں؟ کیا کوئی تصادم کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی پاکستان کے اداروں کے ساتھ تصادم نہیں کریں گے، اور چونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہم پرامن ہیں اور ہمارے اجتماعات پرامن ہوئے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر یہ حکومت کی طرف سے ہوگی، ان کی جو ایجنسیاں ہیں ان کی طرف سے ہوگی، اور جو بھی ہمارے اس جلوس میں کوئی شرارت کرے گا ہم اس کو سرکار کا نمائندہ سمجھیں گے کہ ان کے داخل کیے ہوئے لوگ وہ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ نے کوئی پٹیشن دائر کی ہے، آپ الیکشن ٹریبونل میں گئے ہیں، آپ کسی عدالت میں گئے ہیں۔ دیکھیے گورنمنٹ نے مانا ہے ہمارے ساتھ اس بات کو کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرے گی، پارلیمنٹ کے ذریعے سے ان دھاندلی کا تحقیق کیا جائے گا، اور اس کے جو چیئرمین بنے وہ پی ٹی آئی سے تھے جی۔ سال گزر گیا ہے، ایک میٹنگ نہیں بلائی انہوں نے، اور نہیں ٹی او آرز طے کر رہے ہیں۔ تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ جب پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے اس کی تحقیق کے لیے اور اس پر حکومتی پارٹی متفق ہوئی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دھاندلی کو تسلیم کر رہی ہے نا۔